حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضرت جبرائیل امین کا سلام آیا ہے۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ معاویہ کو میرا سلام دے دو۔ حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتا جبرائیل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جبرائیل امین ہے اللہ کے نبی خدمت میں کہا یا محمد اقرئ معاویۃ السلام، حضور معاویہ کو سلام دے دو واستوصِ بہ خیرا، اور آپ اس کو خیر اور بھلائی کی نصیحت فرمائیں۔ فإنہ امین اللہ علی کتابہ ووحیہ ونعم الامین، یہ معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بہترین امین ہے اور وحی پر بہترین امین ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت وحی پہ امانت دار ہے، ونعم الامین، اور بہترین امانت دار ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کیا ہے، حضور کا آپ کو اعتماد کتنا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی ان سے قرآن لکھواتے، اپنے خطوط لکھواتے اور اپنی احادیث مبارک لکھواتے، اپنی طرف سے پیغامات لکھواتے۔ کتنا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور جنگ یمامہ ہوئی ہے ربیع الاول سن 12 ہجری کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت اسی جنگ میں قتل ہوا۔ اس کے قاتل کون ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے ابو دجانہ، ایک روایت ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تینوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ حضرت امام حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری رحمہ اللہ وفات 966 ہجری نے تاریخ الحمیس فی احوال انفس النفیس ذکر و تقدیم خالد بن الولید کے اندر ذکر کیا ہے وکان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یقول انا قتلتہ، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے قتل کیا۔ اب روایت میں تینوں کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں تطبیق کیا ہوگی، قتل کس نے کیا ہے؟ غالباً بہترین بات وہ ہے جو حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں فرمائی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتل میں شریک تھے، اور نیزہ آپ کو وحشی نے مارا ہے، اور کام آپ کا ابو دجانہ سے ابن خرشہ نے ختم کیا ہے، ان نے کام تمام کیے، یعنی تینوں شریک ہیں۔ ممکن ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے نیزے سے وہ زخمی ہو کر گرے ہوں، پھر حضرت معاویہ نے بھی وار کیا ہو اور حضرت ابو دجانہ نے بھی کیا ہو، لیکن اس کی جان ابو دجانہ کے وار سے نکلی ہو، لیکن قتل میں شریک تو یہ بھی تھے نا۔ چنانچہ ابن کثیر فرماتے ہیں وقد یکون له شرک فی قتلہ وانما الذی طعنہ وحشی وجللہ ابو دجانہ سماک بن خرشہ بالسیف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے بہت جہاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید ابو سفیان کو آپ نے لشکر دے کر روانہ کیا، اور وہاں ان کو پیچھے قوموں کی ضرورت پیش آئی، افرادی اور اسلحے کی قوت کی ضرورت پیش آئی، تو پیچھے آپ نے کس کو بھیجا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، یعنی آپ نے ایک لشکر کا امیر بھی بنایا اپنے دور میں۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تاریخ الطبری تاریخ الرسل والملوک کے اندر فرماتے ہیں واجتمع الی ابی بکر رضی اللہ عنہ اناس فامر علیہ معاویہ رضی اللہ عنہ وامرہ باللحاق بیزید فخرج معاویہ رضی اللہ عنہ حتی لحق بیزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خدمات لی ہیں اور آپ نے ان کے دور میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یرموک کے علاقے میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ اس میں 24,000 مجاہدین صحابہ اور تابعین نے اس کے اندر شرکت کی ہے، اور اس جنگ میں آپ اندازہ فرمائیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود، آپ کے بھائی یزید بن ابو سفیان اور آپ کی بہن جویریہ بنت ابو سفیان اور آپ کے والد حضرت ابو سفیان اور آپ کی والدہ ہند زوجہ ابو سفیان، یعنی آپ کے خاندان کے 5 آدمی اس جنگ یرموک کے اندر شریک تھے۔ حضرت معاویہ، آپ کی بہن جویریہ، آپ کے بھائی یزید، آپ کی والدہ ہند اور آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں وآثار محمودۃ فی یوم یرموک وما قبل وما بعد۔ جنگ یرموک میں، جنگ یرموک سے پہلے، جنگ یرموک کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت مندانہ کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر خلوت میں بیٹھے مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین آئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی، ابن عمر واپس چلے گئے، حضرت حسین بھی چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا حضرت حسین سے، یا ای بنیہ لم اراکا اتیتنا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آیا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت میں آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ مشاورت میں شریک تھے، ابن عمر آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے کہ دیکھو یہ بات سمجھو، انت حق بالاذن من ابن عمر، کہاں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر، کہاں آپ، ان کو اجازت ملے نہ ملے آپ کو اطلاع دینی چاہیے، آپ کے لیے کیا اجازت ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی مشاورت میں شریک فرماتے۔ چنانچہ امام عمر بن شبہ بن عبیدہ النمیری رحمہ اللہ وفات 262 ہجری تاریخ المدینہ لابن شبہ حفص عمر رضی اللہ عنہ الخطیہ کے اندر فرماتے ہیں قال فاتیت یوما وخالم بمعاویہ رضی اللہ عنہ وابن عمر رضی اللہ عنہما بالباب لم يدخل فرجع ابن عمر فلما رأيت يرجع رجعت فلقيني عمر رضی اللہ عنہ بعد ذلك فقال اي بني لم أرك أتيتنا قلت قد جئت وأنت خالم بمعاوية فرأيت ابن عمر يرجع فرجعت قال أنت حق بالإذن من ابن عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زمانے خلافت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تشریف لائے حضرت عمر کے پاس مدینہ منورہ، پتہ چلا کہ آپ حج پہ تشریف لے گئے، آپ حج پہنچ گئے اور بغیر کسی کو ملے سیدھے حضرت عمر کی خدمت میں گئے۔ حضرت عمر کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم سیدھے میرے پاس آئے ہو، والدین کے پاس گئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے اپنی والدین کے پاس جاؤ اور خصوصاً اپنی والدہ ہندہ کی خدمت میں جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والدہ خدمت میں گئے تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کہ تم حضرت عمر کی خدمت کے اندر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور کہا بیٹا دیکھو تم جیسے بیٹے کم ہی آزاد عورتیں جنتی ہیں، اور میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ حضرت عمر کی بات مانو، جس بات سے خوش ہو اس کا خیال کرو، جس بات سے ناپسند کریں جس بات اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس مقام پر تم جو پہنچے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے تمہیں ایک منصب دیا ہے، شام کا گورنر بنایا ہے، عہدے پر برقرار رکھا ہے، تو آپ ان کا بہت زیادہ خیال کرو۔ چنانچہ امام محمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انصاب الاشراف البلازری میں فرماتے ہیں لما توفی ابو بکر وولی عمر ولا یزید بن ابی سفیان بعد وفات ابی عبیدہ بن الجراح الشام فقدم معاویہ من الشام۔ اللہ عمر، حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ جو کہ شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے۔ کہتے ہیں وہاں سے واپس آئے وقد حج عمر، حضرت عمر حج پہ تشریف لے گئے، فدخل علی معاویہ فقال عمر متى قدمت قال الآن،
خالن و بدات بک، میں سیدھا آپ کے پاس ہوں. فرمایا فات ابوئی وبدا بہند فانصرف معاویہ فبدا بہند فقالت له یا بنی انہ واللہ قل ما بلدت حرۃ مثلک، اللہ کی قسم تم جیسے بیٹے کم ہی مائی جنتی ہیں.